پاکستان کی وزارت خارجہ نے نظر بظاہر امریکہ کے مشہور نشریاتی ادارے CNN کی دی ہوئی ایک خبر کی تردید کر دی ہے۔ نظر بظاہر میں نے روانی میں نہیں لکھا، کافی سوچنے کے بعد لکھنے کو مجبور ہوا۔ مزید وضاحت سے قبل یاد دلانا ضروری ہے کہ CNN نے اپنی خبر کے ذریعے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ تیاری کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ اس کی حتمی منظوری اور اطلاق کے بعد امریکہ کو پاکستان کی فضاؤں سے افغانستان پر ڈرون طیاروں کے ذریعے کڑی نگرانی کا اختیار مل جائے گا۔ ہماری فضاؤں سے گزرے جہاز یا میزائل افغانستان میں القاعدہ یا داعش سے منسوب دہشت گردوں کو نشانہ بھی بنا سکیں گے۔ CNN کے 3 رپورٹروں نے باہم مل کر مذکورہ خبر تیار کی تھی۔ اس کے لیے مواد انہوں نے امریکہ کے چند اراکین پارلیمان سے گفتگو کے بعد جمع کیا۔ ان اراکین کے لیے بائیڈن انتظامیہ نے گزرے جمعے کے روز ایک خفیہ بریفنگ کا اہتمام کیا تھا۔ کیمروں سے خفیہ رکھی یہ بریفنگ چند دن قبل کیمروں کے روبرو ہوئی ایک اور بریفنگ کی دوسری کڑی تھی۔ اس سے قبل جو بریفنگ ہوئی تھی اس میں شامل زیادہ تر اراکین پارلیمان نے، جن میں سے اکثر کا تعلق سابق امریکی صدر ٹرمپ کی ریپبلکن جماعت سے تھا، اپنے جرنیلوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ افغانستان سے امریکی افواج کے 15 اگست 2021 کے روز سے شروع ہوئے ذلت آمیز انخلا کا وہ کما حقہ دفاع نہ کر پائے۔ میں نے ڈاکٹروں کی سخت ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس ضمن میں ہوئی اس بریفنگ کو تفصیل اور بہت غور سے اپنے لیپ ٹاپ پر سنا ہے۔ مذکورہ بریفنگ کے دوران امریکی اراکین پارلیمان مصر رہے کہ قطر یا متحدہ عرب امارات سے اڑائے ڈرون طیارے افغانستان تک پہنچنے میں بہت دیر لگاتے ہیں۔ دہشت گردوں کی بروقت سرکوبی کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک میں سے کسی ایک سے یہ جہاز اڑائے جائیں۔ پاکستان اور ایران افغانستان کے قریب ترین ہمسائے ہیں۔ ایران سے امریکہ کے سفارتی تعلقات بھی موجود نہیں ہیں۔ 1980 کی دہائی سے پاکستان البتہ امریکہ کا افغانستان کے حوالے سے قریب ترین حلیف رہا ہے۔ 9/11 کے بعد ازبکستان اور خاص کر تاجکستان بھی امریکہ اور نیٹو ممالک کی افواج کے مددگار رہے۔ یہ دونوں ممالک مگر روس کی سرپرستی کے محتاج ہیں اور روس ان دنوں امریکہ سے خار کھائے ہوئے ہے۔ مذکورہ حقائق امریکی اراکین پارلیمان نے اپنے جرنیلوں کے روبرو رکھے تو انہوں نے تجویز پیش کی کہ خفیہ بریفنگ کا اہتمام ہو جائے تو وہ بیان کر دیں گے کہ مذکورہ بالا تناظر میں کون سے ملک سے بات چیت جاری ہے اور اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہونے کی امید ہے۔ گزرے جمعے کے روز مجوزہ بریفنگ ہو گئی۔ CNN کے رپورٹروں نے اس میں موجود چند اراکین پارلیمان سے رابطہ کیا اور پاکستان کے تعاون کی امید دلا دی۔ ہماری وزارت خارجہ نے مگر اس کی تردید کر دی ہے۔ اس تردید کو نظر بظاہر میں نے تردید کے لیے استعمال ہوئے جملوں کی ساخت کو غور سے پڑھنے کے بعد ہی کہا ہے۔ ہماری وزارت خارجہ در حقیقت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان گزشتہ کئی برسوں سے نام نہاد عالمی برادری سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون فراہم کر رہا ہے۔ اس تعاون کے لیے تیار ہوا بندوبست اب بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ مختصراً یوں کہہ لیں کہ پاکستان کی وزارت خارجہ دعویٰ کر رہی ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی نگرانی کے لیے امریکہ سے کسی نئے معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعاون برائے انسداد دہشت گردی کے نام پر لیکن ماضی میں جو بندوبست ہوا تھا اس کی بدولت امریکہ کو ہماری سرزمین پر جیکب آباد میں واقع ایک ہوائی اڈے کا وسیع رقبہ بھی دیا گیا تھا۔ افغانستان کی نگرانی کرنے والے طیارے قطر یا متحدہ عرب امارات کے بجائے وہاں سے پرواز کرتے تھے۔
جنرل مشرف کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے امریکہ کو وہ اڈا استعمال کرنے کی مزید اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ سفارتکاری کا طالب علم ہوتے ہوئے میں یہ سوچنے کو مجبور ہوں کہ امریکہ اپنے جاسوسی طیاروں کو بروقت اور سرعت سے افغانستان بھیجنے کے لیے ماضی میں طے ہوئے مذکورہ بندوبست کے احیاء کا متلاشی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اگرچہ اس تناظر میں چند ہفتے قبل ایبسولوٹلی ناٹ کا اعلان کر چکے ہیں۔ مذکورہ اعلان کا ضرورت سے زیادہ حوالہ دینے کی مگر ضرورت نہیں۔ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے عمران خان صاحب یہ بھی اعلان کیا کرتے تھے کہ وہ پاکستان کی اقتصادی مشکلات کے حل کے لیے IMF سے رجوع کرنے کے بجائے خودکشی کو ترجیح دیں گے۔ اگست 2018 میں اقتدار میں آنے کے بعد مگر وہ فقط چند مہینوں تک ہی IMF کو نظر انداز کر پائے۔ اپنے چہیتے اور معاشیات کے حوالے سے انتہائی ذہین و فطین تصور ہوتے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کو انہوں نے واٹس ایپ پر دیے ایک پیغام سے فارغ کیا۔ ان کی جگہ ڈاکٹر حفیظ شیخ تعینات ہوئے۔ انہوں نے ستمبر 2022 تک لاگو رہنے والے ایک معاہدے کا IMF سے اہتمام کیا۔ امریکی ڈالر کے بدلے پاکستانی روپے کی قدر مذکورہ معاہدے کی وجہ ہی سے مسلسل گر رہی ہے۔ بجلی اور گیس کے نرخوں میں ہوش ربا اضافہ بھی اسی معاہدے کا شاخسانہ ہے۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ بھی اب فارغ ہو چکے ہیں۔ ان کی جگہ شوکت ترین تعینات ہوئے۔ رواں مالی سال کا بجٹ پیش کرتے ہوئے وہ نہایت اعتماد سے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر دہراتے رہے کہ IMF سے جو معاہدہ ہوا ہے وہ پاکستانی معیشت کا کباڑا نکال دے گا۔ ہم بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگست کے وسط سے اب تک مگر بجلی کے ایک یونٹ کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ مذکورہ اضافے کے باوجود IMF ہمیں $1 ارب کا سہارا فراہم کرنے کو آمادہ نہیں ہو رہا۔ مصر ہے کہ آئندہ 6 مہینوں میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں بتدریج 30 روپے، جی ہاں دوہرا رہا ہوں، مزید 30 روپے کا اضافہ کیا جائے۔ یہ اضافہ ہو گیا تو ہم اپنے گھروں میں بجلی کا ایک بلب بھی جلانے سے قبل 100 بار سوچیں گے۔ ہمارے کارخانوں میں تیار ہوئی مصنوعات عالمی منڈی میں مقابلے کے قابل نہیں رہیں گی۔ IMF کے اصرار پر نہایت توجہ سے غور کریں تو آپ بآسانی لسے دا کی زور والا مصرع یاد کر سکتے ہیں اور شاید یہ سوچنے کو مجبور بھی کہ CNN کی دی ہوئی خبر اتنی غلط بھی نہیں تھی۔